الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، موضوع گفتگو چل رہا ہے اور اس میں پچھلی دفعہ آپ کو صدیقیت کا مفہوم سے آشنا کروایا گیا۔ اس کے بعد اب دوسرا مفہوم ہے شہید کا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر شہید کہتے ہیں مقتول کو، مقتول فی سبیل اللہ کو، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ تو شہید کے دراصل یہ ایک ہی معنی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اس کے حقیقی معنی ہیں وہ اور ہیں، یہ ایک اس کے مجازی معنی ہیں یہ۔ اور یہ مقتول فی سبیل اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ اس طرح سے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں قتل کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے۔ یہ قتال اللہ کی راہ میں کسی کو مار دینا، اپنی جان دے دینا یا کسی کی جان لے لینا، یہ سارا قرآن مجید میں لفظ قتل ہی آیا ہے۔ شہادت کا جو کہیں معنی آیا ہے وہ مجازت معنی ایک دو جگہ پہ مراد آیا ہے، ورنہ شہادت کا جو اصلی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے ہوں گے اللہ کی راہ میں جو ہر قسم کی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین کو اختیار کر لیں گے اور جان کی بازی لگا کر حق کی گواہی دینے والے ہوں گے اور حق کی خاطر آخری حد تک جانے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ یہ شہید وہ ہوں گے۔ یعنی شہید وہ ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کو ترک کر دے، اپنی جان کی حفاظت نہ کرے۔ دین میں سب سے زیادہ قیمتی انسان کی اپنی جان ہے، اپنی جان نہیں لے سکتا، اس لیے خودکشی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے، یہ اس کا فعل قابل تحسین نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی تمہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر حرام چیز کھانی پڑ جائے اور سور کھانا پڑ جائے تو تم وہ سور بھی کھا سکتے ہو، غیر اللہ کی نیاز بھی تم کھا سکتے ہو، مردار بھی تم کھا سکتے ہو، تمہیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ لیکن ایک وقت اس طرح کہ اگر آ جائے کہ تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت پھر جان کی نہیں دین کی حفاظت کرنا ضروری ہو جائے گی۔ آدمی کو اپنے دین کو بچانا لازم ہے، جان کا بچانا لازم نہیں ہے، کیونکہ جان پر دین کا انحصار نہیں، دین پر جان کا انحصار ہے۔ آدمی کی نجات جو ہے وہ زندہ رہنے میں نہیں، آدمی کی نجات دین کو برقرار رکھنے میں ہے اور دین پر رہنے پر ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اسی بات کی علامت ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند عالم میرے اس دل کو، جو دل تیرے ہاتھ میں ہے اور جو پھر جایا کرتے ہیں اور جب تو چاہے تو پھیر بھی سکتا ہے، میں ناتواں و عاجز و بے پس تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم میرے دل کو اپنی دین پر استقامت عطا فرما اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ یہاں پر اگر آدمی اس چیز کو پہچان لے تو پھر وہ حقیقی طور پر شہداء کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ شہید کے دو معنی ہیں، ایک شہید عینی ہے اور دوسرا شہید حکمی۔ ایک شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شہید عمومی لفظ جو ہم بیان کر کے جنگ کے دوران جو مار دیا جائے یا مارا جائے، وہ آدمی جو ہے شہید کہلاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دے۔ اور ایک وہ ہیں شہداء جن کے بارے میں اس طرح تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جیسے حاملہ اپنے حمل کی وجہ سے مر جائے یا کوئی طاعون کی وجہ سے مر جائے یا کوئی دب کر مر جائے، شہید کی اور اقسام۔ لیکن یہ حقیقی شہید وہ ہے کہ جو دین کا مددگار ہے۔ شہداء جو قرآن مجید میں بتایا ہے وہ مددگاری کے معنی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے دین اور تبلیغ کے ذریعے سے دنیا میں گواہی قائم کرے، حجت قائم کرے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر وہ گواہی دے کہ اے اللہ میں نے تیرے بندوں تک یہ تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو خود حجت الوداع کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا لوگوں کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام کے مجمع نے کہا
بلا شبہ اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے وہاں لفظ کو کیا بتایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے خدا تو اس بات پر شہید ہو جا، اس بات پر گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ علیہ السلام نے مجھے قرآن سنانے کی فرمائش کی، تو میں نے آپ علیہ السلام کی فرمائش پر قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا۔ فرمایا آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کے اس حکم کی بجاوری میں سورہ نساء کی آیت جب تلاوت کی اور اس آیت پر جب میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کے دن ہر آدمی اپنی امت کی طرف سے بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم تجھ کو بھی بطور گواہ اور ذمہ دار کے لائیں گے اپنے سامنے۔ تو کہنے لگے جب میں نے یہ دیکھا تو نبی علیہ السلام کی طرف، تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور حضور رو رہے تھے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بھی قیامت کے دن، شہید کے لفظ آئیں کہ میں بھی قیامت کے دن بطور گواہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا کہ کیا تم نے وہ دین کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کی پوری کر دی تھی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ پیغمبر آئیں گے قیامت کے دن اور یہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں ان سے گواہی لی جائے گی کہ کیا تم نے یہ دین کا کام کیا ہے یا تم نے دین کا کام نہیں کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ یہاں پر اب ہم آتے ہیں شہادت کی طرف۔ شہادت دو طرح کی ہے بھائی، ایک شہادت قولی اور دوسری شہادت عملی۔ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، شہادت قلبی بھی ہے، شہادت ذہنی بھی ہے، کہ آدمی شہادت دے، گواہی دے آ کر کے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر کے کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ دین پہنچاتا ہوں اور یہ دین بتاتا ہوں، پورا حق بیان کر دینے کا نام شہادت ہے۔ شہادتیں جب عدالت میں لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کیا دیکھا تم نے وہ کنویں کے اندر، وہ پھر باتیں شہادتیں بیان ہوتی ہیں وہاں پر کہ یہ اس طرح سے۔ آپ جب چاند دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہتے شہادتیں موصول نہیں ہوئی ابھی تک۔ ایک ہے خبر، ایک ہے شہادت۔ خبر ہے کہ میں نے آپ کو بات بتائی، اور شہید وہ ہے کہ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ ہے جس نے اپنی چشم دید یہ مشاہدہ کیا۔ اس لیے خبر پہ یقین نہیں، اصل بات شہادت پر رکھی جائے گی، خبروں پہ نہیں رکھی جائے گی۔ تو فرمایا جب کوئی قوم قولی طور پر شہادت دیتی تو اس کی شہادت میں اذان آتی ہے۔ انسان کی جو پکار ہے وہ شہادت کیا ہے، پوری قوم کی اجتماعی آواز کیا ہے، وہ مؤذن کھڑا ہو کے پوری قوم کی طرف سے 5 وقت اذان دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے عقیدوں میں یہ بات شامل ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہماری زندگیوں کا حکمران نہیں ہے۔ حکمران معبود نہیں، معبود آپ کچے معنی کرتے ہیں، کوئی ہمارا حکمران نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ ہم اگر تابع فرمائی کریں گے کسی کی تو وہ ہم صرف اسی کی کریں گے، اس اللہ رب العزت کی کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم کسی بھی اور کا حکم نہیں مان سکتے۔ زندگی پوری میں سارے کے سارے احکامات ہمارے صرف اور صرف ہمارے رب کے ہوں گے جو ہم مانیں گے، کسی اور کے ہم احکامات نہیں مانیں گے۔ اگر ہم کل رسول کی بات مانتے ہیں تو خدا کے ماتحت ہو کر مانتے ہیں، اگر ہم حاکم وقت کی خلیفہ کی بات مانتے ہیں تو خدا کے ماتحت ہو کر مانتے ہیں، اگر والدین کی بات اور ان کی بات ماننے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر یہی دیا ہے کہ جب تک وہ تمہیں گناہ اور شرک کے بارے میں کہیں تو تم ان کی بات نہ مانو، لیکن جب وہ تمہیں گناہ اور شرک کے بارے میں کہیں تم ان سے منہ موڑ جاؤ، ان سے اراض کر لو۔ اس لیے فرمایا شہادت کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ وہ شہادت ہے کہ خداوند عالم کے سوا کوئی ہمارے اوپر حکمران نہیں ہے، اور یہ پوری قوم کی اجتماعی شہادت ہوتی ہے۔ پوری قوم گواہی کے طور پر جب بولتی ہے تو اس طرح سے بولتی ہے۔ فرمایا دوسری شہادت عملی ہے کہ آدمی اپنی قوم میں جہاد کرے۔ ایک اجتماعی قوم کی اجتماعی عملی شہادت جہاد ہے، اور وہ جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا کہ خدا کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو۔ جہاد کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ جہاد ایک معمولی چیز نہیں، بلکہ جہاد کی کئی اقسام ہو جائیں گی کہ آدمی کے پہلا جہاد تو یہی ہے کہ وہ اپنے قلم کے ساتھ جہاد کرے، وہ ادیب بنے، شاعر بنے،
کچھ بھی بنے، لیکن وہ اپنے قلم کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرے۔ جب لکھے تو اسلام کے دفاع کے اندر لکھے، کسی کی حمایت میں کالم نہ لکھے، صفوں کے صفحے نہ سیاہ کرتا پھرے، کسی کے قصیدے نہ لکھے، یہ نہ کرے، شرک اور بدعت کی حمایت کے اندر کتابیں نہ لکھے۔ لکھتے ہیں فلاں عالم دین ہے ہندوستان کے، اتنے ہزار صفحات کی کتاب لکھی، ساری زندگی کیا لکھا؟ شرک اور بدعت دونوں کے حق میں لکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لکھے کو کیا کرنا ہے؟ اگر لکھنا ہی یہ بات ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تک کچھ نہیں لکھا۔ ہاں، کیا وہ نبی نہیں رہے؟ صدیق کی کوئی کتاب دکھائیے، عمر فاروق کی کوئی کتاب دکھائیے، حضرت عثمان غنی کی کوئی کتاب دکھائیے، امام حسین کی کوئی کتاب دکھائیے، امام حسن کی کتاب دکھائیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی نے لکھی ہو۔ نہج البلاغہ بھی حضرت علی کے بعد میں لوگوں نے اقوال اکٹھے کیے ہیں، ان کے خطبے اکٹھے کیے، کہیں کتاب نہیں ہے، کہیں کتاب نہیں ہے۔ لکھنا بات نہیں، لکھنا دلیل نہیں کہ وہ لکھتا ہے، کیا لکھا گیا ہے اس پر گفتگو کی جائے گی، کیا لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی قلم آدمی زود نویس ہے، بہت زیادہ لکھنے والا ہے، تو بہت زیادہ جیسے کھانے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ جیسے بولنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ جیسے چلنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو سوچنے والا ہوتا ہے، تو کیا یہ سب چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ وہ حق ہے؟ اگر وہ کوئی بہت بڑا شاعر ہے اور غالب کی طرح لکھتا چلا جاتا ہے، میر تقی میر ہے، کچھ بھی ہے، کیا وہ اس کا دیکھا جائے گا اس کے کلام کے اندر کہ کیا اس کا کلام اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں لکھا گیا ہے؟ کیا اسلام کے حق میں لکھا گیا ہے؟ اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے حق میں لکھا گیا ہے تو پھر تو اس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کی راہ میں گزار دی ہے۔ اگر وہ نہیں لکھا گیا تو وہ نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، وہ گاتا ہے اور گاتا ہوا مر گیا ہے، اس سے کون سے قومی ترانے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں بیان کیے ہیں؟ اس نے جب بھی مظاہرہ کیا ہے تو اپنے گانے کے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ فن کے مظاہرے کرنے والے کو محو شہیات کی طرح، جس طرح اس پچھلی گورنمنٹ نے دی اس بدماش کو، اس طرح ایوارڈ نہیں دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کے ایوارڈ صدیقوں، شہیدوں، نبیوں اور صالحین کے ہوں گے، بدماشوں کے نہیں ہوں گے۔ جو ملک کے اندر فحاشی اور بدکاری پھیلاتے ہیں ان کے نہیں ہوں گے، اداکاراؤں کے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے سٹارز کے نہیں ہوں گے، کرکٹرز کے نہیں ہوں گے، پلیئرز کے نہیں ہوں گے، فٹ بالرز کے نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ قیامت کے دن اس طرح سے نہیں ایوارڈ اللہ کے ہاں سے دیے جائیں گے، خدا کے ہاں ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں بھی ایک تقریب ہوگی، بہت بڑی تقریب ہوگی، جس میں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین صرف جائیں گے، کسی اور کو اس تقریب میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں ایوارڈ خداوند عالم کی طرف سے لوگ وصول کریں گے، فرشتے ہوں گے، اور رب اپنے بندوں کی مہمان نوزولہ قرآن میں آتا ہے، تیرا رب اپنے بندوں کی وہاں اس نے ایوارڈ دینے والی تقریب کے اندر نوزولہ خود مہمانی کے لیے آئے گا، خود مہمانی کے لیے تیرا رب آئے گا جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کوئی آدمی قلم سے کرتا ہے تو وہ ضرور خدا کے ہاں سے پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنے قلم کا کیا کتابت دنیا کا مشکل ترین فن ہے، یاد رکھیے۔ لکھنا، لکھ کر دینا کسی کو، یہ ایک فن ہے۔ کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، لکھ نہیں سکتے اور ان کو لکھنا نہیں آتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے اس میں مہارت دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کو لکھنے کی، اور اب وہ لکھ رہا ہے تو اوٹ پٹانگ لکھ رہا ہے، بدکاری کے ناول لکھ رہا ہے، بدکاری کی چیزیں لکھ رہا ہے، شاعری لکھ رہا ہے، اور وہ سب بدکاری اور فحاشی ہے، اور اس میں کہیں بھی آخرت کا کوئی بیان نہیں، رسول اللہ کی نبوت کا کوئی ثبوت اور اس پہ دلائل نہیں، اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلائل نہیں، اسلام کے حق میں اور قرآن کی تفہیم و تعبیر و تشریح و تبیین یہ ساری وہ نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا اس کا کچھ بھی لکھا ہوا کام نہیں آئے گا۔ الٹا اس کے فرشتے جو اس کا لکھ رہے ہیں وہ اس کے قیامت کے دن مخالفت میں اتر آئے گا کہ اس نے یہ کچھ لکھا اور اسلام کی مخالفت میں لکھا ہے۔ اس لیے عزیزو، آدمی کا جو جہاد بالقلم ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یہ جہاد ہے۔ اور پھر ایک ہے کہ جہاد کا اس طرح سے ہونا کہ جہاد باللسان، آدمی بولتا ہے اور اس بولنے کے ہی قیامت کے دن سارا آدمی اسی کا کھٹا ہوا کھائے گا۔ جو اس نے محنت کر کی ہے، اس بولنے کے اوپر قیامت کی تباہیاں آ جائیں گی۔ کتنے لوگ بولتے ہیں، اینکر پرسن بھی بولتے ہیں، سیاسی لوگ بھی اپنی تقریریں کرتے ہیں، مذہبی لوگ بھی تقریریں کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے ساتھ بولتے ہیں، ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں، ٹاک شاک بھی کرتے ہیں،
پیکج کر کے فحش گفتگویں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوگا، آپ سب کچھ بولیں گے، لیکن آپ کا یہ بولنا قیامت کے دن خود آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ فرمایا وہ جب بھی بولتے ہیں تو اپنے رب کی دفاع میں اور اپنے رب کے دین کی دفاع میں بولتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں بولتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے، ان کے ممبروں پہ خطبے گانے کے لیے نہیں ہوتے کہ ممبروں پہ آ کے وہ ترانے اور نظمیں پڑھنی شروع کر دیں اور مترنم آواز سے قرآن کو گا گا کر دنیا کو سناتے پھریں، گا گا کر دنیا کو سناتے پھریں۔ اس طرح سے نہیں آیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بولنا بھی ہر وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو اپنے رب کے دفاع میں بولتے ہیں، وہ اپنے رب کے دین کے دفاع میں بولتے ہیں۔ خدا نے بولنے کی قوت جس کو عطا فرمائی ہے، یہ ہر ایک کو قوت نہیں عطا فرمائی ہے۔ ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی لوگ کے درمیان میں خطبے نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے وہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے بولنے سے سیاستدان، وہ بھی جو دینی پیشوا ہیں وہ بھی بولنے سے بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جو خدا کے دین کے حق میں صداقت کے ساتھ اور اس کی زبان حق ترجمان بن چکی ہے، اللہ کی حق کی ترجمان بن چکی ہے، وہ بھی بول رہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے اوپر ایک جہاد بالسیف ہے، آدمی یہ ہے وہ آخری جہاد جو مقتول کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا جبکہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ آدمی جب اسلام کی حفاظت کا وقت آیا تو اپنی حفاظت سے اس سے جان اٹھا لی، اس نے اپنی جان اٹھا لی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ یہ جہاد بالسیف ہے، اور جہاد بالسیف کے مراحل تب آتے ہیں جب آدمی پوری نظام حکومت قائم کر لے، اور اس کے لیے دن رات اس جہاد کرنے کے لیے کہ جب لوگ اس کی راہ میں مزاحمت کریں، حق کی گواہی دینے کی مزاحمت کریں، تو اللہ نے فرمایا اگر ان کو قتل بھی کرنا پڑ جائے تو تم کو ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زمین پر صرف وہ گروہ زندہ رہ سکتا ہے جو گروہ اللہ کا ترجمان ہے اور اللہ کا سپاہی ہے، اور اللہ کی فوج میں جو بندہ داخل ہے صرف وہ ایک بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کسی اور کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ باقی جو بھی رہے گا وہ خدا کے سپاہی اور خدا کی فوج کے اوپر غالب آ کر نہیں رہے گا، وہ رہے گا تو ان کے ماتحت اسے جینے کے لیے زندگی اور اس کی زندگی بھی اجیرن کر دی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے خدا کی راہ میں قتل کروا دے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب میں جو لاش سب سے زیادہ کٹ کر آئی مسلح ہو کر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب وحشی آیا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو وہ اس سے کہا اللہ کے رسول میں ایمان لے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے رہے بڑی دیر تک، آپ نے اس پتہ نہیں کس مشکل کے ساتھ اس کا اسلام قبول فرمایا، کیونکہ نبی کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے اور امت کو کہہ کے گیا کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ کراتا ہے۔ دنیا میں اکٹھے ہو کر دیکھا حضور کے وہ چچا کتنے عزیز تھے نبی علیہ السلام کو، حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں جس قدر حفاظت حضرت حمزہ نے کی ہے شاید ہی کسی اور چچا نے کی ہو جتنی حمزہ کی۔ ابو طالب کے مر جانے کے بعد اس کے بعد حضرت حمزہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت حمزہ نے نبی علیہ السلام کی بہت حفاظت فرمائی، لیکن جب وحشی آیا اور آ کر قاتل حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو آج کے بعد میرے سامنے سے اپنے چہرے کو ہٹا لے، پھر میرے سامنے کبھی نہ آئی۔ معاف تجھے میں نے کر دیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آئی۔ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں حمزہ کا قاتل ایمان لے آیا، حسین کے قاتل کو رسول اللہ گلے لگائیں گے، چچا کے قاتل کو تو نبی نے کہا شکل نہ دکھا اسلام لانے کے بعد، حسین کے قاتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگائیں گے، آپ اس کو وہاں پر دیکھیں گے تو کہیں گے تو نے بہت اچھا کیا، چل تو ایمان لے آیا۔ ایمان تو وہ بھی لے آیا تھا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ رسول نے کیوں کہا کہ تو ہٹ جا میری آنکھوں کے سامنے سے؟ ہاں آپ جس طرف چاہیں اپنی گاڑی کو موڑ دیں، یہ ناممکن ہے۔ آپ اپنے جذبات کے تحت جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ بھی وہ صحابی ہے جس کو رسول نے کہا ہے کہ صحابی اپنے چہرے کو گم کر مجھ سے، یہ لفظ ہیں اصل میں فرمایا
تغیب کے لفظ غیب کر غیب وجہ اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر دے. صحابہ کی کیٹاگرائزیشن ہے بھائیو، صحابہ کی اقسام ہیں. اقسام صحابہ جیسے اقسام اہل بیت آپ ہم کو پڑھاتے ہیں نا، ایک اہل بیت سکنا ہے، ایک اہل بیت تطہیر ہیں، ایک اہل بیت کساء ہے، ایک اہل بیت پنجتن ہے. آپ ہمیں جب سکھاتے ہیں تو ہم بھی آپ کو یہی سکھانے کے لیے جمعے پڑھاتے ہیں کہ عزیزی آپ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اقسام صحابہ ہیں، تمہیں کرنی پڑیں گی، خدا نے کی ہیں، محمد نے اپنے رویوں سے کی ہیں، اور وہ بھی نبی کے صحاب ہوں گے جو حشر کے دن جائیں گے تو نبی ان کو کہہ دیں گے اپنے چہرے گم کرو، سوکن سوکن دور ہو جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. اہل بیت کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ آؤ اگر تقسیم اہل بیت ہوگی تو پھر تقسیم صحابہ بھی ہوگی، تقسیم صحابہ بھی ہوگی اور ڈٹ کر ہوگی، تمہارے سامنے ہوگی. یہ اس طرح سے نہیں چلنے دیں گے کہ لینے کے بات اور دینے کے بات اور. قوم شعیب، تم قوم شعیب بن چکے ہو، اہل بیت کو دیتے وقت بات اور استعمال کرتے ہو، صحابہ سے لیتے ہوئے بات اور استعمال کرتے ہو، اور ایسی قومیں مٹا دی جاتی ہیں جیسے کہ اب مٹائے جا رہے ہیں، جیسا کہ اب مٹائے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر سے سیلاب آ رہے ہیں. فرمایا اس کے بعد آدمی کا ایک جہاد بالقلب آخر میں بیٹھ جائے کہ جب اس کا کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے آدمی کو لگے کہ کوئی آدمی اب میرا ہم، فرمایا ان کو اپنے دل سے برا جاننا شروع کرے، جہاد کو چھوڑے نہیں، جہاد کو چھوڑے نہیں، جہاد جاری رکھے، کی بارگاہ میں جائے گا. اگر آپ کے ماتھے پر تیوری نہیں چڑھتی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ایک قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے نے کہا یا اللہ وہاں تو ایک نیک اور صالح بھی ہے. فرمایا نیک اور صالح کو پہلے تباہ کر، کیونکہ نیک اور صالح وہ ہے جس کے ماتھے پر آج تک تیوری نہیں آئی اور شکر نہیں چڑھی کہ خدا کا قانون وہاں پر محروم کر دیا گیا ہے نفاذی سے. اس لیے اللہ نے اپنے یہاں فرمایا مسلسل آدمی اگر جہاد میں نہیں، دن اور رات اور 24 گھنٹے میں جب جہاد معطل ہوگا، اور یہ جہاد معطل ہے، اور یہ جہاد معطل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ جوتے کھا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں گفتگو کی. عورت کا جہاد بھی ہے، فرمایا عورت اگر جہاد پر جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا جہاد حج ہے، عورت کا جہاد حج ہے. وہ حج پر جائے اور جا کر کے وہاں پر اپنی دنیا کے اندر یہ نہیں پارٹیوں میں شامل ہوتی پھرتی ہیں، نہ عمرے کرتی نہ حج کرتے ہیں، اوارہ رہتی ہیں، کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں جاتی. گھر بنا دیں، جو عورت اپنے گھر بناتی ہے اور اسی پہ پیسے لگاتی جا رہی ہے، ٹائلیں لگوا دیں، پتھر لگوا دیں اور حج نہیں کرتی ہے، وہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں یا یہودی اٹھائی جائے گی یا نصرانی اٹھائی جائے گی. جو مرد اپنے گھر کے اوپر ہر وقت پیسے لگاتا ہے، کبھی فرنیچر بدلتا ہے، کبھی ٹائلیں بدلتا ہے، کبھی بائک کو سنوارتا ہے، کبھی گاڑی پہ گاڑی بدل رہا ہے، کبھی گھڑی پہ گھڑی بدل رہا ہے، کبھی کپڑے پہ کپڑا بدل رہا ہے. فرمایا اس نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی، اس غداری کی سزا یہی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی ہے. اگر اب جہاد معطل ہے تو اپنے رب کے حضور جائے. فرمایا قوم کی اجتماعی عورتیں حضرت سارہ، حضرت حاجر علیہ السلام کی اسوے پر عمل کر کے ساری قوم کو اسماعیل بنا دیں، ساری قوم کو اسماعیل بنا دیں. حج پر کیوں جائے؟ حج پر جا کر دیکھے کہ ایک ویرانہ تھا جہاں دو لوگوں نے فیصلہ کیا خدا کی اطاعت کا، دو لوگوں نے فیصلہ کیا خدا کی اطاعت کا، اور 4000 سال پہلے دو لوگوں نے کیا، ایک ابراہیم اور دوسری ابراہیم کی زوجہ حضرت حاجر نے. وہاں پر یہ دو لوگوں نے فیصلہ کیا ہم اجاڑ بیابان میں رہیں گے، ویرانے میں رہیں گے اور اپنے رب کے دین کو غالب کریں گے. یہاں ایک نسل پالیں گے جو اسماعیلوں کی ہوگی، جو تابع فرما بچوں کی ہوگی، ہم ان بچوں کو پالیں گے. فرمایا یہ دونوں بچے وہاں پلے، اور اس کے بعد آج دیکھو اس عرب میں جو رونق لگی ہوئی ہے وہ ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہے. آج جو تم ایمان لا رہے ہو یہ بھی دو آدمیوں کا فیصلہ ہے، اگر تمہارے ماں باپ ایمان لے کر آئے وہ بھی دو آدمیوں کا فیصلہ ہے، اور تا حشر ان دو انسانوں کا فیصلہ ایک عورت اور ایک مرد کا تھا. اگر آپ آج کی نگاہ سے دیکھیں تو اس مرد اور عورت کے نگاہ کے فیصلے کو آپ وہاں پر یہاں قابل تحسین نہیں کہیں گے.
آپ کہیں گے آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ اور آپ کی زوجہ آپ کو کہے گی آپ بچے کو دین کی تعلیم دلا کر اس کے دین کو برباد کر، اس کی دنیا برباد کر رہے ہیں۔ یہ کہیں گے، آج بھی وہی آوازیں ہیں، جاہلیت کی آوازیں پہلے بھی وہی تھی، جاہلیت کی آوازیں آج بھی وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ لفظوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دی گئی ہے اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آوازیں وہی جاہلیت کی اٹھائی جا رہی جو اسلام کی مخالفت میں تھی۔ پہلے یہ تھا کہ جاہلیت کی آوازیں ننگے چٹے کافروں کے ہاتھ سے آتی تھی، اب جاہلیت کی آوازیں منافق مسلمانوں کے گھروں سے آ رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام کی بربادی کے دن، یہ ہے اسلام کی بربادی کے دن۔ لوگ آپ کو کہیں گے، لوگ آپ کو منع کریں گے کہ دین پر نہ جاؤ، دین پر عمل نہ کرو، یہ تم کس دین کی طرف چل پڑے ہو مگر اتنے زیادہ دیندار نہ بنو۔ ان سے پوچھئے ہمیں کوئی حد بتائیں کہ کتنے دیندار بنے، ہمیں کوئی حد بتائیں۔ یہ قلم اور کاغذ ان کے سامنے میری طرف سے لے جائے اور انہیں کہے کہ ہمیں یہ دین کا دائرہ ایک بنا کے اس کے اندر بتا دیں کہ کس حد تک ہمیں دیندار ہونا ہے اور کس حد تک دیندار نہیں ہونا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین تو زندگی کبھی بھی آپ کی زندگی دین سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ کبھی اگر آپ 60 سال جئیں گے تب بھی آپ کو دیندار بن کے جینا پڑے گا، اگر آپ 100 سال جئیں گے دیندار بن کے، اگر آپ 40 سال جی رہے ہیں تو آپ کو دین زندگی سے باہر ہے ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اگر کسی کے پاس اللہ نے فرمایا کسی کو گزارنا ہے تو اسلام پر رہ کر گزارنا ہوگا، باقی نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ دین آدمی کی انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک جو کچھ بھی اگر آپ کریں گے وہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق کریں گے، اگر آپ نہیں اس کے مطابق کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی پر اسلام نے جہاد کی چوٹی، اسلام نے اس کو بتایا کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاد جو ہے الجہاد ذروۃ الاسلام، جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جہاد جو ہے اسلام کی چوٹی ہے، جیسے کیٹو کی چوٹی سب سے اوپر ہوتی ہے، فرمایا چوٹی ہے، بلندی، اسلام کی بلندی جہاد میں ہے، اسلام کی بلندی پیارے نبی نے فرمایا جہاد میں ہے۔ اگر آدمی جہاد نہیں کر رہا ہے تو وہ اسلام کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ملک اسلام کی بلندی تک نہیں۔ اب آپ جہاد کریں گے، بتائیں گے، سنائیں گے، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اب جہاد کا نام لینا گناہ کبیرہ ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد نام ہے نفاذ حدود و تعزیرات کا، جہاد نام ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور تعزیرات کا نفاذ کر دو، نہ صرف اپنے ملک پر بلکہ پوری دنیا کے اوپر کر دو۔ اس لیے فرمایا گیا جہاد ذروت، چوٹی کیا ہوتی ہے؟ چوٹی دور سے نظر آ جاتی ہے، پہاڑ نیچے سے کبھی نظر نہیں آتا، دور سے چوٹی نظر آ جاتی ہے، وہ اس کی چوٹی ہے۔ فرمایا بلند ہوتی ہے مقام کے لحاظ سے چوٹی، اعلیٰ ہوتی ہے، سب اس چوٹی کے نیچے پست نظر آتے ہیں، یعنی سارے نظام باطلہ پست ہوتے ہیں، فی اسفل السافلین ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام الہی فی احسن تقویم ہوتا ہے، وہ سب کو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام انسانوں کو احسن تقویم پر رکھتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اعلیٰ درجے پر پیدا کر کے اس کو اعلیٰ اوصاف کا مالک بنایا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا اسفل اسافلین، کیا ہوا فی اسفل اسافلین؟ اور پھر یہ کیا ہوا؟ خود گر گیا پستیوں کی پستیوں اور ذلت کی پستیوں کے اندر جا کر گر گیا۔ آج کیا ہے؟ آج ساری انسانیت فی اسفل اسافلین کے اندر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فی احسن تقویم کے مقام پر واپس جا۔ ایک شہید یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو خود بھی احسن تقویم کے مقام پر کھڑا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی اس نیچے سے نکالتا۔ جب آدمی کسی پستی میں گر جاتا ہے، کسی گھاٹی میں گر جاتا ہے، کسی کنویں میں گر جاتا ہے تو لوگ ڈول کیا کرتے ہیں؟ رسی ڈال کر اس آدمی کو نکالتے ہیں۔ پھر اگر وہ بے ہوش ہو جائے تو آدمی کو اتارا جاتا ہے اس کو لانے کے لیے۔ پھر اگر وہ مر بھی جائے پھر بھی اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ اس کی اعلیٰ تجہیز و تکفین کر کے اس کی تدفین کی جائے۔ آدمیت ایک جسم جو مٹ کر خاک ہو جائے گا، اس جسم کی اتنی حفاظت کا ذمہ لیا گیا، جو روح اس کی کسی کی اسفل سافلین میں گر جائے تو اس کا کتنا بڑا ذمہ لیا گیا ہوگا۔ یہ ہے وہ شہید
جو قلم کے ساتھ شہید ہوتا ہے، جو زبان کے ساتھ شہید ہوتا ہے، جو سیف کے ساتھ شہید ہوتا ہے، جو قلم کے ساتھ شہید ہوتا ہے، یہ ہے وہ شہید۔ اب یہاں پر کیا ہے اس اسلام کو نفاذ کرنے کا؟ جب تک اقامت دین کھڑا نہ ہو جائے اپنی جگہ پر، دین اپنی جگہ پر مضبوطی سے نہ آ جائے، نظام حکومت خدا کی طرح نہ ہو۔ آج کیا ہے؟ آج آپ کا اللہ کا دین معطل ہے، اس کا نظام معطل ہے، اور نظام کو آپ ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے، اور آپ کو دوبارہ اس کو ایکٹیو موڈ میں لے کے آنا ہے۔ سائلنٹ ہو چکا ہے، آپ کو دوبارہ اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کوشش ایک آدمی نہیں کر رہا ہے تو فرمایا وہ شہید نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ دنیا کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کامیابی کی شرائط کے اندر، بڑا اچھا جملہ، اتنا قیمتی جملہ مولانا نے فرمایا، اسلام کے لیے اٹھ کر گولی کھا کر اور جیلیں بھر دینا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے پوری زندگی جی کر لوگوں کو دکھا دینا کہ اس طرح اسلام جینے کا حکم دیتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت بڑے لوگ کر سکتے، چھوٹے آدمی کا کام نہیں ہے۔ آسان ہے، گولی کھاؤ اور مر جاؤ، احتجاج کرو، ڈنڈے کھاؤ۔ ہم تحریک میں گئے تھے، وہاں رات ڈنڈے کھائے، اللہ کے رسول کے لیے ڈنڈے کھائے، فرمایا اللہ کے رسول کے لیے ڈنڈے نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول کے اندر گھر جا کے اس بیوی بچوں کو صبح نماز فجر پڑھواؤ، اس بیوی بچوں کو اٹھاؤ، یہ کوئی جہاد نہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف احتجاج کر، اپنے باپ کے خلاف بینر اٹھا کہ میں اپنے باپ کے خلاف ہوں، اپنی ماں کے خلاف ہوں، اپنی بیوی کے خلاف ہوں، میں یہ لکھتا ہوں کہ جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو دین پر نہیں چلتے ان سے کوئی تعلق نہیں، جو شادیاں نہیں کرتے اسلام کے مطابق میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو مرنے جینے کو بھی اسلام کے میرا ان سے کوئی تعلق۔ یہ احتجاج آپ کیوں نہیں اپنے گھروں میں کرتے؟ کوئی ایک آدمی آپ دکھا دے کہ اس کے پاس یہ احتجاجی بینر ہو، اسے اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا ہو اور اپنے کمرے کے اوپر لکھ کر لگا دے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ کے اندر یہ جرت ہے؟ عمران خان کو گالی دو، شہباز شریف کو گالی دو، ہر جماعت کو گالی دو، زرداری کو گالی دو، کبھی اپنے آپ کو بھی تو گالی دو۔ تم بھی تو وہی کچھ ہو، تم بھی تو وہی کچھ ہو۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ سب کچھ تو کاموں میں رکھا ہے، کاموں میں مماثلت، کاموں میں مماثلت، اور ناموں میں فرق کی بنا پر گالی کیوں دی جاتی ہے؟ جو کام ایک مماثلت ہوتی، دونوں میں کام ایک جیسے ہیں تو دونوں کی سزا بھی ایک جیسی ہے۔ اگر ایک کا نام حمزہ ہے اور دوسرے کا نام جعفر ہے، دونوں نے قتل کیا ہے، کہ نام الگ الگ ہے اس لیے سزائیں بھی الگ الگ ہیں، ایک سا فعل سا انجام دیا، دونوں سے قصاص لیا جائے گا، دونوں کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، دونوں کو قتل کیا جائے گا اسلام کی راہ میں۔ دونوں نے چوری کی تو دونوں کو کیوں؟ کاموں میں مماثلت ہے۔ اگر آپ کے کاموں میں اور حکمرانوں کے کاموں میں مماثلت ہے تو احتجاج کا کوئی حق نہیں۔ ہاں پھر یہ احتجاج نفس پر، ہوائے نفس پر، نفس کی خواہشات پر مبنی احتجاج ہے، کیونکہ اس احتجاج کے پیچھے کیا ہے کہ مجھے بھی موقع دو لوٹنے کا اور کھانے کا، تم اتنی دیر سے کھا رہے ہو ہمیں بھی کھلاؤ، تم اتنی دیر سے پہن رہے ہو ہمیں بھی پہناؤ۔ دیکھا نہیں یہ جب ہوتے ہیں تو پجاروں اور فارچونر سے نیچے نہیں اترتے، اور لیکن جب ان کی حکومتیں چلی جاتی ہیں تو بنی گالا کے سامنے زمین پر بیٹھے روٹیاں کھانے کی تصویریں آتی ہیں، گنڈوں اور بدماشوں اور موالیوں اور رنڈیوں اور کنجریوں کے ساتھ آگے آگے سارے بٹھائے ہوتے ہیں، جو خربوں روپیہ لگاتے ہیں ان کے لیے 2، 4، 5 کروڑ کے لیے لوگ لا کر وہاں پر بٹھا دینا مزدوروں کو، بھی آپ کو دہاڑیاں ملیں گی، ان کے لیے کیا مشکل ہے جی؟ لوگ یہ انٹرویو دیتے ہیں، وہ پیڑ لوگ، اور لینے والے بھی پیڑ، دینے والے بھی پیڑ، یہ گواہیاں ہو رہی ہیں، یہ اکٹھے کر لیں قرآن میں۔ یہ آج تو آپ کو لوگ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے ریکارڈنگیں کروائی جاتی ہیں، حشر کے دن ان کے احتساب کے لیے یہ ریکارڈنگیں منظر عام پر لائی جائیں گی، حشر کے دن یہ لائی جائیں گی۔ عزیزو، اللہ نے فرماتے ہیں اقامت دین وہ تم پر واجب ہو چکی، اس لیے سب سے اہم چیز شہادت کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ شہیدوں کے کس زمرے میں شامل ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد بالقلم کر رہے ہیں، باللسان کر رہے ہیں، اور حشر کے دن کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اس دن آدمی 20-20 ہزار دے کر جان نہ چھڑائیں۔ حشر کے دن آتا ہے آدمی اس دن کہے گا یا اللہ ساری دنیا کی دولت لے کر میری جان چھوڑ دے، تو پھر کہاں سے آپ اپنی دولت لے کر آئیں گے؟ مسجد کے تو مولوی کو اور یہاں کی انتظامیہ کو اب 100,000 500 20,000 دے کے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں،
مگر کیا تمہارا خدا بھی اس طرح کی انتظامیہ ہے کہ تم سے کچھ پیسے لینے کے بعد تمہاری جان چھوڑ دے گا؟ اگر آپ دوسری طرف نگاہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے دین کی اقامت کے لیے اور دین کو مضبوطی کرنے کے لیے اور ذمہ داری آپ نے اپنے بچے نہیں دین کے لیے دیے ہیں اور خود بھی دین کے لیے نہیں آ پائے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، کچھ کریں، آپ کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر نجات کا دار و مدار شہید بننے پر ہے۔ آپ کو اپنے لیے شہادت کا مقام چننا ہے کہ میں نے کیسے شہید ہونا ہے اور اللہ کی راہ میں کس طرح سے شہادت کے کس درجے پر کھڑے ہو کر میں نے یہ امانت اللہ کی لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ ذمہ داری میں نے کہاں پر پہنچانی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ کی بیوی جمعہ نہیں پڑھنے آتی، وہ آوارہ عورت ہے، چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ آوارہ عورت ہے، آپ چھوڑ آئے اس آوارہ کو۔ آپ کس طرح چھوڑ آئے؟ آپ تو شادیوں پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، مرگوں پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، بیوی کو حج پر ساتھ لے کر، عمرے پر ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہر جگہ ساتھ ساتھ۔ جب آئے مسجد کی باری میں بیمار ہوں، گھر میں کام ہے، تم گھر ہی رہ لو، تم کچھ نہ کرو، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ کوئی کتاب، کوئی کورس آپ نے اپنی بیوی بچوں کو پڑھایا؟ روزانہ شام کو پوچھتے تو ہوں گے کہ بیٹا کالج سے آئے ہو، اسکول سے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا پڑھا ہے، اس کا رزلٹ کارڈ۔ کبھی آپ نے 6 مہینے کے اندر اس کی دینی گروتھ دیکھی ہے؟ کبھی اس کی رپورٹ دیکھی ہے آپ نے کہ تم نے 6 مہینے کے اندر مزید دین کیا سیکھا ہے؟ وہ فیل در فیل، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ سے آئے گا تو آپ پر لعنتیں ڈالتا جائے گا، تو کیسا باپ تھا، تو کیسی ماں تھی بدماش کہ تم لوگوں نے میری بھی آخرت تباہ کی اور اپنی بھی آخرت تباہ کر لی۔ اگر آپ کے بچے کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتا، قرآن و سنت سے ڈنگروں کے ڈھیر آتے ہیں۔ میرے پاس لسٹوں کی لسٹیں بنی ہیں جو لڑکے مجھ سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہر لڑکے کے نام کے سامنے، ہر آدمی کے نام کے سامنے میں نے لکھا ہوا یہ آیا اور یہ اس طرح سے یہ ظلم کر کے گیا، یہ باغی ہے، یہ وقتی طور پر لاؤبالی پن کا لڑکا ہے، یہ صرف آتا ہے اور اپنے مطلب کی بات سننے کے لیے آتا ہے، یہ اس طرح رہا اور بے دین ہے۔ ایک بھی کام کا لڑکا نہیں نکلا آج تک، ایک بھی۔ آپ ایک لڑکا کہتے ہیں، میں نے ہزاروں اس وقت تک لڑکے، ایک بھی کام کا نکلا ہے۔ جوش اور جذبات میں میرے پاس آ جاتے ہیں، جب زندگی کی گندی پرانی عادتیں لے کر میرے پاس آنی ہیں، میں انہیں صحیح کرنے کی کوشش۔ یہ سب ایک بہت بڑا، اس امت کے اندر شہادت کا مقام بھائی خالی ہے، مقام شہادت ختم ہو چکا ہے۔ ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کو خدا کے دین کے خلاف تو استعمال کیا ہے۔ ہزاروں گندی پوسٹیں اور الٹی سیدھی پوسٹیں کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت ایک پوسٹ کارڈ جو سورہ آدمی جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کو بھی پڑھنا نصیب نہیں اور اس کو بھی پڑھنا نصیب نہیں جس نے پڑھا، وہ کر دیتا ہے آگے، کہتا 100 دفعہ پڑھی ہوئی ہے، 1000 دفعہ پوسٹ دیکھی ہوئی ہے۔ اس ڈنگر تک اب اطلاع پہنچی ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے یہ ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو اب اطلاع پہنچی ہے اور اب یہ اب مجھے پہنچا رہا ہے۔ بات کب کی ہوئی ہے؟ یہ ہے اسی عالم جو آپ کا اس امت کے اندر فرمایا، آدمی شہید وہ ہے جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت بھی ترک کرتا ہے، اور اس کے جیسے نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے آپ زیادہ سے زیادہ کیا بنیں گے؟ جنسی مجاہد، ایک مجاہد بنیں گے لیکن وہ جس کے اندر غیر عورت کے خیالات ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں آپ لکھ کے قوم کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ نے اصلاح کی ہے۔ داستان مجاہد پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے ہیں، اور تلوار ٹوٹ گئی، کیا کریں گے آپ؟ اس کے اندر کیا آپ لکھتے ہیں اور کیا آپ ڈال کر جاتے ہیں؟ جا کر ان ناولوں کو پڑھیے تو صحیح، پورے ادب کو کھنگالنا پڑے گا کیا لکھا جا رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے کالم نگاروں کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، خود جہنم کا ایندھن ہے، واللہ ہی ایندھن ہے، اور آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ بڑی بڑی زبان چلانے والے صحافی جو دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، اپنے سے تیز سیاستدان کو نہیں بولنے دیتے، وہ سیاستدان جو لاکھوں لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایم این اے بنتا ہے، جو کروڑوں لوگوں کو بیوقوف بنا کر وزیر اعظم بن جاتا ہے اور صدر بنتا ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر چلا جاتا ہے، یہ اس کو نہیں بولنے دیتے۔ دیکھیں ان کے منہ پر الیوم نختم بافواہہم، آج ہم ان بولنے والوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر کہیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں بولو یہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں، بولو تو کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شہادت کا مقام اس طرح سے نہیں ہوگا، کوئی تو شہید اس طرح سے ہوں گے، زمان اور مکان کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے، وقت ایک اور جگہ بھی ایک، دونوں جگہ پر شہید یہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
جیسے ساری قسم کے شہید اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ، لیکن ایسا بھی ہوگا وہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، ایسا بھی کبھی مل ہی نہیں پائیں گے۔ فیصل آباد بھی ہم رہتے ہوئے 2 شہید ہو سکتے ہیں، وہ ادھر اپنے علاقے میں، میں ادھر اپنے علاقے میں، وہ اپنے مقام پر کام کر رہے میں اپنے پہ، ہم دونوں نہ آشنا ہوئے، نہ واقف ہوئے، نہ ملاقات ہو سکی۔ دونوں ایک جگہ پر مل کر کام بھی کر سکتے ہیں کہ میں اور میرا دوست، اور دونوں کبھی مل نہ سکے ہوں۔ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آئے اور مل کر چلا جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایسا بھی موقع آیا، صحابہ ایک بار آئے اور نبی سے پورا دین لے کر چلے گئے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہاں کئی بار بھی ملتے ہیں اور دین ہی پورا لے کر نہیں جا سکے۔ وہ سچے لوگ تھے۔ فرمایا کبھی زمان اور مکان، کبھی زمان اور ہوگا، یعنی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کتنے فاصلے ہیں، ہم ان کے مقلدین میں ہیں، ان کے بھی ماننے والے تھے، ہمارے بھی، وہ بھی دین کا کام کریں، ہم بھی دین کا کام کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا، یا ہم آج کام کر رہے ہیں، ہمارے بعد مستقبل میں جو لوگ کام کریں گے اللہ جانے وہ کون سے کون شہداء ہوں گے۔ پھر اسی طرح کبھی مکان کوئی اور ہوگا، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور کبھی رنگ اور ہوگا، وہ کالا ہوگا، اور میں اور وہ رنگ میں یکساں نہیں ہے۔ کبھی زبان میں ہم دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، کبھی اپنی برادری اور خاندان کے حوالے سے، کبھی نسل کوئی اور ہوگی، میں اور نسل سے ہوں گا، یہ سارے وہاں پر ہوں گے۔ شہید وہ ہے جو دین کی محبت میں جان دے دے، شہید وہ ہے جو عمل سے ثابت کرے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ اسے اس قدر عزیز تھی کہ اس نے اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دی۔ یہ ہے شہید کی تعریف، کہ جس پر میں ایمان لایا تھا وہ مجھے اس قدر عزیز ہے کہ میں اسی پر جان دے دوں، اس کی خاطر جان دے دوں، اس کو شہید کہتے ہیں۔ آپ جس چیز پر ایمان لے کر آئے ہیں اس کی خاطر وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ وقت نہیں دے رہے ہیں اور وقت آپ نہیں دے رہے ہیں دین کی خاطر، تو آپ نے جان کہاں دینی ہے؟ جو دین کی خاطر اٹھ نہ سکے، آ نہ سکے، اپنے کاموں کو پیچھے نہ چھوڑ سکے، خدا کے دین کو ترجیح نہ دے، نماز بھی پڑھا ہو تو اس کو یہی خیال ہو کہ پیچھے جا کر اپنی دکان، مکان، فیکٹری، کلینک جا کر کھول لی میں نے، دنیا انتظار کر رہی، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو کہتا دنیا انتظار کری، میرے گاہک انتظار کر رہے ہیں، ہاں جی وہاں بندے بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ اپنے مومن بندے سے ملنا چاہتا ہے، اور جب مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں تو اللہ بھی بڑے شوق سے ملتا ہے اس سے۔ فرمایا جو اپنے رب سے ملنا نہ چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ کو بھی نفرت لے جاؤ، برے آدمی کی روح پہلے آسمان سے اوپر نہیں جائے گی، وہ نیچے ہی پھینک دی جائے گی، اس کو ذلت کے گڑھوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ نیک آدمی کی روح اوپر چڑھے گی، کیوں؟ وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے اور دین کے لیے وقت نہیں، مسئلے کیا ہیں؟ اللہ سے ملنا ہے، مسجد اللہ سے ملنے کا مقام ہے، بازار اللہ سے ملنے کا مقام نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین جگہ بازار ہیں۔ آپ بازاروں میں بیٹھتے ہیں، وہی وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چھٹی کوئی نہیں کرتے دین کے لیے، ہر کام کے لیے، دنیاوی کاموں میں، حتیٰ کہ انگریز نے بھی سوچا، کافروں نے سوچ لیا کہ دنیاوی کاموں کو بھی روک کر چھٹی کرنی چاہیے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی نہ کام کرے، کچھ اپنی جان کا بھی خیال کرے۔ کافروں نے اس جسم کے لیے یہ سوچ لیا ہے، پھر انہوں نے سوچا ایک دن کافی نہیں، 2 دن کا آرام ہونا چاہیے، 2 دن کا آرام ہونا چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے دنیا کی بہترین ملٹا نیشنل کمپنیاں یورپ اور امریکہ کے اندر اور بڑے 3 دن کی چھٹیاں کر دی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ وہ کہتے صرف 4 دن کام کرنا چاہیے، اپنے جسم کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے جسم کو بھی دیکھنا چاہیے، انہوں نے کہا ہے۔ آپ اپنی روح کے لیے نہیں ٹائم نکالتے؟ جو روح نہیں اب بدروح بن چکی ہے، بدروح کبھی بھی فرشتوں کے ساتھ نہیں جائے گی اوپر، روح جائے گی، بدروح نہیں کسی جگہ پر جائے گی، کیونکہ بدروح جو ہے یہ بدروح اسی قابل جہنم کے اندر ڈال دی جائے۔ تو آپ کو اگر اپنی جس آدمی کو اپنے عمل سے، شہید وہ ہوتا جو اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرے کہ جس چیز پر میں ایمان لایا تھا وہ مجھے اس قدر عزیز ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے میرے نزدیک کہ اگر میں اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی جان دینا، جو مال نہ دیں،
جو وقت نہ دیں، جو اپنے بیٹے نہ دیں، جو اپنی بیویوں کو لا نہ سکے، آوارہ کتوں کی طرح پھرتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، لیکن جمعے والے دن آپ کی موٹر سائیکل خراب، گاڑیاں خراب، رکشے کا کرایہ کہاں سے دیں؟ آ جائے گی پھر ایک دن ایمبولینس اور وہ لے جائے گی آپ کو اور اٹھا لیں گے آپ کو چارپائیہ بات اور لے جائیں گے اٹھا کے آپ کو. اس دن تو آپ کے پاس کوئی کرایہ بھی نہیں ہوگا، بغیر کرائے کے پہنچا دیے جائیں گے خدا کی عدالت میں احتساب کے لیے، امال کی باز پرس کے لیے. کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ آدمی کو خود اللہ کی عدالت میں بلایا جاتا تو آدمی وکیل کر لیتا اور اللہ کے سمن کا نہیں. فرمایا ہم بلائیں گے، تم کیسے نہیں آتے؟ جن کے درمیان بیٹھے ہو وہی تمہیں اٹھا کے ہمارے حوالے کر کے جائیں گے، وہی اٹھا کے. یہ جن بیٹوں بیٹیوں کی خاطر تو مسجد میں یہی بیٹے بیٹیاں تیری تجہیز و تکفین کر کے تیری تدفین تجھے دفن کر دے گا. ہم کہتے ہیں میں تجھے دفن کر کے رکھ دوں گا، یہی اولاد تجھے دفن کر کے رکھ دے گی قیامت دنیا کے اندر. دیکھ تیری بیوی جو تجھ سے پیار کرتی، جس کے ساتھ رات جما کے مزے کرتا ہے، جس کے ساتھ تو سوتا ہے، جس کے جسم سے تو کھیلتا ہے، دیکھ تیرے بغیر یہ سوئے گی اور تو اس کے بغیر سوئے گا اور زمین میں دفن کر کے آئے گی تجھے. تیرا پتر اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا جس کے لیے تو نے سارے پاپ کمائے ہیں. میرا ایک ہی بیٹا، میرے 7 بیٹے، میرے 6 بیٹے، میرے 4 بیٹے. فرمایا سارے رکھ، ایک رکھ یا 7 یا 9 یا 10 یا 12 بیٹے تجھے دفن کر کے آئیں گے زمین کے اندر، تجھے نہیں چھوڑیں گے. تیری بیٹیاں تجھے رخصت کریں گی اور تجھے زبردستی بھیج دیں گی. ابھی تو کہتی ہیں کہ ہائے ابا جی تیرا جنازہ روکتی ہیں. 2 دن رکھ لیں اگر تجھ کو اور تیرے جسم سے بو آنے شروع ہو جائے. ان عورتیں روتی ہیں اس وقت چلا رہی ہوتی ہیں. 2 دن کے لیے مردہ پڑا رہنے، ایسی بدبو آئے گی، کہیں گی لے جائیں، ابا جی کے ساتھ ظلم نہ کریں. ابا جی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ تو گل ہے، تمہیں بو آ رہی ہے، تمہیں بو آ رہی ہے ابا جی کے اندر سے. پیٹ پھول رہا تھا، جلدی جلدی دفنا دیا تو پھٹ جانے دو نا پیٹ. ابا جی ہیں پھر کیا ہوگا؟ نہیں اندر ہی دفن ہو، پیٹ مٹی میں پھوٹ جائے، پھٹ جائے. اللہ اللہ اللہ، آپ کس طرح سے. اور وہ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے شہید. شہید کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. ایک نور برہان، نور برہان، دلیلوں کا نور، نور کی بنی ہوئی دلیلیں ہوتی شہید کے پاس. جب وہ اپنا زبان، لسان، قلم، وہ جب دلیلیں دے رہا ہوتا ہے کسی حوالے سے بھی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کے پاس دلیلوں کا نور اور نوروں کی دلیل، یہ دونوں چیزیں اس طرح ہوتی. دین الہی کی حقانیت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی سچائی بیان کرنے کے اس کی جتنی دلیلیں ہوتی وہ نور کی بنی دلیلیں ہوتی، نور کی بنی ہوئی دلیلیں ہوتی ہیں. ایسی دلیلیں دیتا ہے بندہ کہتا ہے واہ واہ واہ، اسلام کو اٹھا دیا، بلندی پہ لے گیا یہ آدمی. کیا دلیل دی، زبان بند کر کے رکھ دی اس کی آدمی کی. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفر نے، ظالم نے، فاسق اور فاجر نے اور مشرک نے گفتگو کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو اب مغرب سے نکال کر دکھا اگر تیری دسترس میں ہے. اللہ نے کہا فوبہت اللہ زی کفر. اس وقت وہ نورانی دلیل کی وجہ سے ہکا بکا رہ گیا، ساکت ہو کے رہ گیا، اس کو جواب کوئی نہیں آیا. یہ ہے گفتگو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی. فرمایا دوسری چیز بذریعہ قوت بیان اس قدر اعلیٰ اور شاندار بیان کرے کہ لوگوں کے دل میں دنیا ختم ہو کے رہ جائے اور اپنے دین کی محبت اس میں غالب آ جائے اور آخرت میں اپنے رب سے ملنے کو جلدی جلدی ملنے کو جی چاہنے لگے. وہ عالم دکھائیں مجھے، جائیں. عالم کی پہچان ہی ایک ہے، سچے کامل صادق مرشد کی پہچان ہی ایک ہے، وہ آپ کا دل اس دنیا سے اچاٹ کر دے. جب بیٹھیں آپ کا دل اچاٹ کرے، جب آپ جائیں وہ آپ کو دنیا کے فنا ہو. جب جائیں ایک ہی بات اس کے پاس ہو کہ آپ کا دل اچاٹ کر دے، اچاٹ کر دے. جس کے پاس بیٹھ کر، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے چھوٹ جائے گی وہ نماز، روزے رکھنے لگ گیا جی میں مولوی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہوں، میں نہیں. وہ جب جائے آپ کے یار جب جاتا ہوں یہ مجھے الٹی بات ہی کہتا چھوڑ جانی دنیا، چلے جانا یہاں سے، کیا اس دنیا کے اندر اس دنیا کی حقیقت، فنا ہونے کی حقیقت. یہ مرشد کامل و صادق و سچے کی علامت ہے. اگر وہ آدمی کتنی ہی شاندار تقریریں کرے، چیخے چلائے، دلیلیں دے، قرآن پڑھے، سب کچھ کرے، آپ کا اس فانی دنیا سے دل نہیں نا اچاٹ ہوا، آپ کا فانی دنیا سے دل اچاٹ نہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے. شہید کیا ہوتا ہے؟
وہ یہاں سے مر کر بتا جاتا ہے کہ یہ دنیا فضول تھی، میں نے اس دنیا کو ترک کیا، اللہ نے اس کی قیمت مانگی کہ اپنے آپ کو ذبح کرا، میں نے کرا کہ میں اچھی دنیا میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے شہید، یہ ہے شہید جس کا قلم بکے، دین بکے، عقل بکے۔ وہ آدمی کیسے دیندار ہو سکتا ہے؟ نمازیں روزے پڑھنے سے نہیں، اور دنیا سے دل لگانے سے نہیں۔ دل دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہید ہونا چاہ رہے ہیں۔ شہادت کے مرتبے پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر آخری مرحلہ شہید کا وہ ہوتا ہے کہ بذریعہ شمشیر و سنان۔ پہلی کیا تھی؟ نور برہان، دوسری کیا تھی؟ قوت بیان، اور تیسری کیا ہے؟ شمشیر و سنان۔ شمشیر کیا ہوتی؟ تلوار، اور سنان اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تیروں کے ساتھ وہ لڑے، اللہ کی راہ میں جان دے دے، گولیاں اور بمبوں کے ساتھ اپنے ساتھ جان دے دے، خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ یہ ہے شہید، جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن دنیا میں نہیں مل سکے، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا پھر وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ دنیا میں تو موقع ملا نا، فرمایا وہاں تیرے رب ان کو پھر اکٹھا کرے گا۔ پہلے کرے گا کس کو؟ بلائے گا؟ نبی کو۔ پھر کن کو اکٹھا کرے گا؟ صدیق کو۔ اور صدیق کے بعد پھر کس کو بلائے گا؟ شہید کو۔